أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. حضرات محترم، کل کے درس میں بیان ہوا تھا کہ کافر و مشرکوں نے کہا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، کہ جب یہ نبی قرآن سنائے تم شور مچایا کرو، رولا پایا کرو، پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون، پھر تم غالب آؤ گے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب کافر و مشرکوں کی مخالفت کی وجہ سے قرآن کی تبلیغ کو نہیں چھوڑنا بلکہ قرآن کی تبلیغ کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ سب سے اچھی بات اس کی ہے، سب سے بہتر بات اس کی ہے دعا الی اللہ۔ یہ ماضی ہے لیکن معنی مضارع کا ہوگا کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ سب سے اچھی بات، سب سے بہتر بات اس کی ہو جو کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، اس کی بات سب باتوں سے اچھی بات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آخری مسلمان تک جو بھی مسلمان قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سناتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، توحید و سنت کی دعوت دیتا ہے، اذان پڑھتا ہے، اس آیت سے یہ سب مسلمان مراد ہے۔ ان سب کی باتیں کیا ہیں؟ اچھی باتیں ہیں، اچھی باتوں والے لوگ ہیں۔ وعمل صالحا، یہ بھی کہ ہاں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اچھے عمل بھی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے سمجھاتا ہے، عمل کرتا ہے، اچھے عمل بھی کرتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا بھی ہے اور کیا کرتا ہے؟ اچھے عمل بھی کرتا ہے، نیک۔ وقال اننی من المسلمین، تیسری بات کہتا ہے میں مسلمانوں سے ہوں، اپنے اسلام کو چھپاتا نہیں، اعلان کرتا ہے اپنے اسلام کا۔ کیا کہتا ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں، جو اللہ کی فرما بردار میں ان میں سے ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب میرے قرآن سے جو میری تم توحید بیان کر رہے ہو نا، اس سلسلے میں کافر و مشرکوں کی طرف سے کوئی پریشانی بھی آ سکتی ہے، کوئی برائی بھی آ سکتی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہیں ہے برابر اچھائی اور برائی، اچھائی اور برائی برابر ہے۔ اچھائی کا رزلٹ اور ہے اور برائی کا رزلٹ اور ہے۔ اچھائی سے اللہ راضی ہوتا ہے اور برائی سے اللہ ناراض۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی میں بڑا فرق ہے۔ تو فرمایا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر کافر و مشرک کی طرف سے کوئی آپ کو برائی آئے تو پھر کیا کرنا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دور کر تو ساتھ اس چیز کی کہ وہ بہتر اچھی ہے، یعنی اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرو، مطلب یہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرو۔ اس لیے کہ یہ مطلب بھی ہے
کہ قرآن کے ساتھ کفر کو رد کرو. قرآن کیا ہے؟ اچھائی ہے. قرآن سے اچھی کون سی چیز ہے؟ قرآن کے ساتھ کس کو رد کرو؟ کفر برائی ہے، شرک برائی ہے، بدعت برائی ہے. قرآن کے ساتھ کفر کو رد کرو، قرآن کے ساتھ شرک کو رد کرو، قرآن کے ساتھ بدعت کو رد کرو، گمراہی بے دینی کو رد کرو. یہ مطلب بھی ہے اس کا. اور فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ جب آپ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کریں گے تو اس وقت وہ شخص آپ کے درمیان اور اس کے درمیان عداوت تھی، کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا، وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا. اور دوسرا مطلب کہ جب آپ قرآن کے ساتھ کفر کو، شرک کو، بدعت کو، بے حیائی کو رد کرو گے نا، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی کافر مشرک کو قرآن کی سمجھ نصیب فرما دے. جب اس کو قرآن کی سمجھ نصیب ہو گئی تو آپ کا کیا بن جائے گا؟ گہرا دوست بن جائے گا. اور صحابہ رسول جتنے بھی ہیں یہ کدھر سے آئے تھے؟ کفر شرک میں ہی آئے تھے. جب صحابہ رسول کفر شرک اس میں سے نکل کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور پھر انہوں نے اللہ کے محبوب کے پاس آ کے اللہ کی توحید کو قبول کر لیا، قرآن کو قبول کر لیا، نبی آخر الزمان کو قبول کر لیا، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں اپنے رسول کی محبتیں ڈال دیں. کوئی ایسی محبت نہیں کرتا تھا جیسے اصحاب رسول اللہ سے کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ما یلقاها الا الذین صبروا، اور نہیں دی جاتی یہ نعمت ہر ایک کو مگر صبر کرنے والوں کو. اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرنا، قرآن کے ساتھ کفر شرک کو بدعت کو رد کرنا، یہ ہر آدمی کو نعمت نہیں ملتی. ہر آدمی اچھائی کے ساتھ برائی کو رد نہیں کر سکتا، ہر آدمی قرآن کے ساتھ کفر شرک بدعت کو رد نہیں کر سکتا. یہ نعمت کس کو ملتی ہے؟ صبر، جو صبر کرتے ہیں. اور وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ جو نعمت ملتی ہے ایسی نصیب والے کو ملتی ہے، قسمت والے کو ملتی ہے. اچھائی کے ساتھ برائی کو رد کرنا اور قرآن کے ساتھ کفر شرک کو رد کرنا، یہ نعمت ہر آدمی کو نہیں ملتی، بلکہ کس کو ملتی ہے؟ نصیب والے کو ملتی ہے، قسمت والے، بخت والے کو. یہ معمولی نعمت ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، محبوب اگر آئے آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے، شیطان کی طرف سے وسوسہ آ گیا کہ برائی کا انتقام لینا چاہیے، برائی کا بدلہ لینا چاہیے، شیطان کی طرف سے وسوسہ آ گیا، تو اللہ پاک فرما رہے محبوب آپ خود شیطانی وسوسوں سے نہیں بچ سکتے، نہ آپ کو کوئی شیطانی وسوسوں سے بچا سکتا، اللہ آپ کو شیطانی وسوسوں سے بچا سکتا. دیکھو توحید، لفظ سے اللہ پاک کی توحید نکلی. اللہ آپ کو شیطانی وسوسوں سے بچا سکتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ میں آئے. جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ آپ کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے گا. کیوں؟ جو رب شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ رب شیطانی وسوسوں کو روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، شیطانی وسوسوں کو بھی روک سکتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے اور کوئی نہیں ہے، اور وہی جاننے والا ہے اور کوئی. مطلب کیا؟ اللہ پاک بیک وقت ساری مخلوق کی باتوں کو، قولوں کو سنتا ہے بیک وقت. سب یہ نہیں کبھی ایک دن فیصلہ آباد والوں کی باتوں کو سن لیا، دوسرے دن لاہور کی باتوں والوں کی باتوں کو سن لیا، ایسے تیسرے دن کسی نہیں، بیک وقت ساری مخلوق کی باتوں کو سنتا ہے اور بیک وقت ساری مخلوق کو جانتا ہے. اللہ ذرے ذرے کو جانتا ہے. یہ صفتیں کس کی ہیں؟ سننا اور جاننا. یہاں مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ کی دعاؤں کو بھی اللہ سنتا ہے اور آپ کے ظاہر و باطن کو بھی اللہ جانتا ہے، تو اللہ آپ کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بھائیو، کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے. ذرا غور تو کرو، ایک ذرے میں غور کر لو، اللہ کی توحید سمجھ آ جائے. ذرہ ذرہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ پاک کی توحید کی نشانیوں میں سے رات اور دن بھی اللہ پاک کی توحید کی نشانیاں ہیں. اللہ پاک کی
جو کروڑوں اربوں خربوں سے بھی زیادہ توحید کی نشانی ہیں، دلیلیں ہیں، ان نشانیوں میں سے رات اور دن بھی اللہ پاک کی توحید کی نشانی ہے جی۔ رات کو کس نے بنایا ہے جی؟ کس نے بنایا؟ کسی نبی نے بنایا ہے؟ کسی ولی نے؟ دن کو کس نے بنایا ہے؟ مولوی صاحب نے بنایا ہے؟ کسی پیر فقیر نے بنایا ہے؟ دن اور رات کو اللہ ہی بنا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ توحید ہے اللہ پاک کی۔ دن اور رات کو اللہ ہی بنا سکتا ہے، اللہ ہی بنایا۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی دن کو لا سکتا ہے، نہ کوئی رات کو لا سکتا ہے۔ یہ دن کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے۔ دن کو بڑا کرنا اور رات کو بڑا کرنا یہ بھی کس کا کام ہے؟ یہ بھی اللہ کرتی ہے، اللہ کام ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی دن کو بڑا کر سکتا ہے، نہ کوئی رات کو۔ یہ اللہ پاک کی توحید ہے اس میں۔ اللہ آگے کیا فرمایا؟ والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی اللہ پاک کی توحید کی نشانیوں میں، یہ بھی اللہ پاک کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ ہاں جی، سورج اور چاند کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ پاک کے علاوہ کوئی بنا کے دکھائے؟ سورج اور چاند کو بنا لے گا کوئی؟ یورپ کے سائنسدان بنا لیں گے؟ کس نے بنایا ہے؟ سورج چاند کو روشنی کس نے دی ہے؟ اللہ نہ بناتا کوئی نہیں بنا سکتا تھا۔ اللہ سورج چاند روشنی، کوئی سورج چاند روشنی، یہ اللہ کی کام ہے سارا۔ یہ سورج چاند کو، سورج چاند کے رستوں میں کس نے چلایا ہے؟ یہ اللہ پاک کی توحید ہے سارا۔ اللہ پاک کے علاوہ ان کو کچھ چلا ہی نہیں سکتا۔ چلو اللہ نے چلا دیا، کوئی روک کے دکھا دے، روکے کوئی۔ امریکہ مارے بم خدار مارے اوپر توڑ کے چاند کے، اٹھانا توڑ دیا اللہ پاک نے امریکہ کا، مارے تو صحیح کچھ بم، کوئی مثال پھینکی ادھر بھی۔ ہاں جب اللہ چاہے گا پھر روک بھی دے گا۔ چلایا بھی ان کو اللہ نے ہے، جب اللہ چاہے گا پھر کیا کر دے گا؟ روک دے گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ چاند سورج کیا ہر شے ہی فنا ہو جائے گا، اللہ کر دے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، محبوب تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، کوئی باقی نہیں رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی الا وجہہ، محبوب اللہ کی ذات باقی رہے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ رات اور دن، سورج چاند، یہ بھی اللہ پاک کی توحید کی نشانیوں میں سے کیا ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں۔ لا تسجدوا للشمس، اللہ کے نبی کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سورج اور چاند کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ کہتے جب ہم سورج چاند کو سجدہ کرتے ہیں نا، یہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، یہ کہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ نہ کرو اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی، کس کو سجدہ کرو؟ بس جدو، اللہ کو سجدہ کرو، الذی خلقہم، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ سورج چاند مخلوق ہیں، مخلوق کا حق نہیں کہ مخلوق کو سجدہ کیا جائے، خالق کا حق ہے جس نے سورج چاند کو پیدا کیا، ہر شے کو پیدا کیا، ہر شے کا خالق ہے، اس کا حق ہے، اس کو سجدہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو نا تو پھر سجدہ کس کو کرو؟ اللہ ہی کو کرو۔ اگر سورج کو بھی سجدہ کرو گے، چاند کو بھی، کسی اور کو بھی سجدہ، پھر یہ اللہ کی خالص عبادت نہیں ہوگی، یہ شرک کی ملاوٹ والی عبادت بن جائے گی۔ تو اللہ پاک نہ شرک کی ملاوٹ والے ایمان کو قبول کرتا ہے، نہ شرک کی ملاوٹ والے عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اللہ خالص عبادت کو، ایمان کو قبول کرتا ہے، اللہ خالص ایمان کو قبول کرتا ہے۔ مشرک کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ سجدہ جو ہوتا ہے نا وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کیا جاتا ہے۔ یہ دلیل پکڑتے ہیں مشرک لوگ کہ سجدہ جو ہوتا ہے وہ کس طرح منہ کر کے کیا جاتا ہے؟ بیت اللہ شریف کی طرف، اور سجدے میں تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم جو پیر کو سجدہ کرتے ہیں، کسی قبر کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر تھوڑے پیر کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس سجدے میں تسبیح نہیں پڑھتے۔ یہ سجدہ ہے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں یہ سجدہ ہے ہی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، ملکہ بلقیس اور اس کی قوم جو سورج کو سجدہ کرتے، پڑھا نا آپ نے 19ویں پارے میں، ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کس کو سجدہ کرتی تھی؟ سورج کو۔ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم جو سورج سجدہ کرتی تھی وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے سورج کو سجدہ کرتے تھے، یا اس سجدے میں تسبیح پڑھتے تھے وہ ہے جی؟ یا جو اب ہندو جو ہیں یہ بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، یہ تسبیح پڑھتے ہیں سجدوں میں۔ سجدہ جو ہے نا
چہرے کو زمین پہ رکھنے کا نام سجدہ ہے. چہرے کو زمین پہ رکھنے کا نام سجدہ ہے. اگر کسی نے قبر کے آگے اپنا چہرہ رکھ دیا اس نے قبر کو سجدہ کیا ہے. اگر کسی نے کسی مولوی کے آگے چہرے کو رکھ دیا اس نے مولوی کو سجدہ کیا. اگر کسی نے پیر کے آگے چہرہ رکھ دیا اس نے پیر کو سجدہ کیا ہے. اللہ پھر آپ دیکھیں ہر نماز میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے کہ نہ. بلکہ ہر نماز میں رکوع بھی فرض ہے اور سجدہ بھی. کوئی نماز بھی بغیر رکوع سجدے کے نہیں ہوتی. کوئی نماز بھی بغیر رکوع سجدے کے نہیں ہوتی. اور نماز جنازہ میں کیوں جی کبھی کیا آپ نے رکوع؟ کیا کسی نے رکوع؟ کبھی سجدہ کیا؟ جو مولوی کہتا ہے جی اس میں حرج کیا ہے اس کو کہو کہ کر سجدہ. حرج کیا ہے اس میں؟ یہ بھی تو نیکی کا کام ہے. مولوی جو کہتا ہے انہوں نے کہا پھر نماز جنازہ رکوع کر ثواب کی کام ہے سجدہ بھی کر پھر حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ کر رکوع نماز جنازہ رکوع کر سجدہ کر. جو مولوی رکوع نماز جنازہ رکوع کرے گا نا سجدہ کرے گا لوگ اس کو تکے دے کے مسلح دور کر دیں گے. اور جا میاں جب نماز جنازہ رکوع سجدہ ہے تو کون ہے؟ نماز جنازہ رکوع سجدہ کرنے والا اس کو نہیں مسلح پہ کھڑا ہونے دیں گے ہٹا لیں گے اس کو پیچھے. تو اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ پاک میں نماز جنازہ میں تجھ کو ہی سجدہ کروں گا تجھ کو ہی رکوع کروں گا تو مجھ کو نماز جنازہ میں رکوع کرنے کی سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے ٹھیک ہے تو نماز جنازہ میں مجھ کو رکوع کرے گا سجدہ لے کے سامنے یہ پڑا ہوا ہے یہ مولوی صاحب پڑے ہوئے ہیں یہ پیر صاحب پڑے ہوئے ہیں یہ سیٹھ صاحب ملک صاحب پڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے یہی کہنا یہ اللہ کو سجدہ نہیں ہو رہی اسی کو سجدہ ہو رہا ہے. نہیں سمجھائی بات؟ لوگوں نے کہی جو میت سامنے پڑی ہے نا یہ اللہ کو سجدہ اسی کو سجدہ کر رہے ہیں سارے لوگ یہی سمجھیں گے. تو اس لیے میں نے نماز جنازہ میں سے رکوع کو بھی نکال دیا سجدے کو بھی نکال دیا. ایمان والو بغیر رکوع کے بغیر سجدے کے نماز جنازہ پڑھنا تمہارا کام ہے. تمہاری نماز جنازہ قبول کر لینا اللہ کا کام ہے. پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے اللہ پاک کو بھی. جب زوال کا وقت ہوتا ہے سجدہ کرتے ہو. جب سورج غروب ہوتا ہے اللہ کو بھی سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ پاک میں سورج کے طلوع ہوتے وقت زوال اور غروب کے تجھ کو ہی سجدہ کروں گا مجھ کو اجازت دے. اللہ پاک فرماتا ہے ٹھیک ہے تو مجھ کو سجدہ کرے گا لیکن لوگ یہی سمجھیں گے تو سورج کو سجدہ کر رہا ہے تو سورج کو سجدہ کر رہا ہے. میرے بھائیو جو رب نماز جنازہ کے اندر اب عقیدہ بڑھاؤ نتیجہ نکلے گا. جو رب نماز جنازہ میں اپنے آپ کو رکوع سجدہ نہیں کرنے دیتا جو رب طلوع آفتاب کے زوال کے غروب آفتاب اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیتا وہ رب نبی ولی کو کسی پیر فقیر کو گدی نشین کو سجدہ کرنے کی کیسے اجازت دے گا؟ نہیں سمجھے؟ پھر سمجھاؤں. جو رب زوال کے وقت سورج طلوع کے وقت اپنے آپ کو بھی سجدہ نہیں کرنا سجدہ مجھ کو خبردار مجھ کو سجدہ کیا نماز جنازہ خبردار مجھ کو رکوع کیا سجدہ کیا نہیں تیرے سجدے قبول ہوں گے. جو رب طلوع آفتاب کے وقت زوال کے وقت غروب اپنے آپ کو بھی سجدہ نہیں کرنے دیتا نماز جنازہ میں رکوع اپنے آپ کو نہیں کرنے دیتا وہ کسی نبی کو ولی کو پیر فقیر کو سجدہ کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ عقیدہ بناؤ بھائیو سجدہ کس کو کرنا ہے سجدہ کس کا حق ہے. یہ پیشانی کس کے آگے جھکے؟ بندہ بندے کے آگے جھکے اچھا نہیں لگتا بندہ اللہ کے آگے جھکے پھر ہی اچھا لگتا ہے. بھائیو بات آج نہیں پڑھیں گے ایک اور پڑھ لیتا کہ سجدہ ہو جائے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. تو اب یہ سجدہ کر لیں سجدے گیا تھا آگے سارے ہزار سجدہ کر لیں اس کے بعد پروگرام شروع ہوگا. باقی پارا انشاءاللہ کل کو سجدہ کر لیں سارے ریویژن کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن
دعا الی اللہ، سب سے اچھی بات اس کی ہے جو بلاتا ہے اللہ کی طرف، ومن الصالحات اور نیک عمل کرتا ہے، وقال اننی من المسلمین کہتا ہے میں مسلمانوں سے، ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ نہیں برابر ہو سکتی اچھائی اور برائی، ادفع بالتی ہی احسن دور کر دو معقول برائی کو صحیح سے، فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ بس اس وقت وہ شخص درمیان تیرے دل اس عداوت ہی کأنہ ولی حمیم وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا، وما یلقاها الا الذین صبروا نہیں یہ نعمت دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو، وما یلقاها اور یہ نہیں یہ نعمت دی جاتی مگر الا ذو حظ عظیم قسمت والوں کو، وإما ينزغنك من الشیطان نزغ اور آئے شیطان کی طرف سے آپ کو وسوسہ فاستعذ باللہ پس اللہ کی پناہ مانگ، انہ هو السمیع پناہ مانگ لو ساتھ اللہ کی، انہ هو السمیع بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے، ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر اور اس کی نشانیوں سے رات اور دن سورج اور چاند ہیں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، واسجدوا للہ سجدہ کرو واسطے اللہ کے، الذی خلقکم جس نے ان کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم خاص اسی کی بات کرتے ہو، فإن استكبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنہار وهم لا یسأمون سجدہ کرتے ایک سجدہ ایک سجدہ اٹھا لو بھی سارے ساتھی قریب قریب آ جائیں، اب مختصر سا پروگرام ہوگا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، سارے ساتھی تشریف رکھیں۔ قریب قریب آ جائیں سارے ساتھی۔